شہر میں مکمل لاک ڈاؤن کا دوسرا روز، کاروباری مراکز، شاپنگ مالز، بازار، مارکیٹس میں ہو کا عالم، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بھی نہ چل سکی۔ میڈیکل سٹور، پیٹرول پمپس، ویکسینیشن سینٹر کھلے رہے۔ رمضان بازار، دودھ، گوشت، سبزی کی دکانیں بھی کھلی رہیں۔ تندور، گروسری اور کریانہ سٹور شام 6 بجے بند۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مزید 15 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، اقبال ٹاؤن، مصطفیٰ ٹاؤن اور پی آئی اے سوسائٹی شامل۔ کینٹ، ڈی ایچ اے فیز 1، فیز 5، عارف جان روڈ اور ایڈن کاٹیج بند، میسن روڈ، سنت نگر، راج گڑھ، اسلام پورہ، ساندھا اور شاہ جلال شامل۔ گارڈن ٹاؤن کے علاقے اتھا ترک، ابو بکر بلاک اور ماڈل ٹاؤن ڈی بلاک کی گلیاں بھی آمد و رفت کے لیے بند۔ لاہور میں کرونا کے کیسز میں کمی ہو گئی، کرونا کی شرح دیگر اضلاع کی نسبت کم ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی نیوز کانفرنس، کہا کرونا کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کرونا مریضوں کے لیے 2730 بستر مختص کیے گئے۔ شہر کے 30 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ ہسپتالوں کو مزید 50 وینٹیلیٹرز فراہم کیے ہیں۔ آکسیجن سپلائی کی کوئی کمی نہیں۔ لاہور میں کرونا کیسز میں کمی، شرح 18% پر آ گئی۔ وزیر صحت یاسمین راشد نے کریڈٹ کمشنر لاہور محمد عثمان کو دیا۔ پریس کانفرنس میں کمشنر کی تعریف اور مبارکباد، کہا کمشنر محمد عثمان نے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے بہترین کام کیا۔ ادھر کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا 2 روزہ لاک ڈاؤن میں حکومتی فیصلے کی پابندی پر شہریوں سے اظہار تشکر۔ ٹویٹر پیغام میں کمشنر نے کہا کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پنجاب حکومت کی غیر سنجیدگی، کرونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود سیکٹری ہیلتھ بیرسٹر نبیل آوان چھٹی پر چلے گئے۔ ہسپتالوں اور ویکسینیشن سینٹرز پر معاملات بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ، کرونا کے بگڑتے حالات کے باوجود سیکٹری ہیلتھ کی چھٹی کی منظوری، سوالیہ نشان۔ شہریوں نے رمضان ماڈل بازاروں کا رخ کر لیا۔ ٹاؤن شپ ماڈل بازار میں شہریوں کی خریداری، چینی اور آٹے کے سٹالز پر لمبی قطاریں۔ گلشن راوی رمضان بازار میں بھی شہریوں کا رش، سماجی فاصلہ نظر انداز کر دیا۔ انتظامیہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے، روز بروز اضافہ جاری۔ آج بھی مرغی 10 روپے مہنگی ہو گئی۔ برائلر گوشت کی فی کلو قیمت 364 تک جا پہنچی۔ عام آدمی پریشان، فارمی انڈے 136 روپے درجن ہو گئے۔ شہر کے مختلف علاقے کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے۔ ٹاؤن شپ میں کوڑے کے ڈھیر، سیکٹر 5A2 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کے سامنے گندگی جمع، تعفن پھیلنے لگا۔ کہنا کاچا 50 فٹ روڈ پر بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔ علاقے میں مکھیوں اور مچھروں کی بہتات، شہریوں نے کوڑے کو آگ لگا دی۔ دھواں فضائی آلودگی کا باعث بننے لگا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکول شہر کا دورہ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ، گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن میں لاک ڈاؤن کا جائزہ لیا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد پر پولیس، فوج اور رینجرز کی کارکردگی کو سراہا۔ تعاون پر تاجر برادری سے اظہار تشکر۔ شہر میں ناقص صفائی پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حکام کی سرزنش، صفائی انتظامات کو فوری بہتر بنانے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا آلودگی کم کرنے کے لیے بڑا اقدام، پنجاب کے تمام بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا۔ بھٹا مالکان کو آسان شرائط پر قرض بھی فراہم کیے گئے۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ٹیم کی کوششوں سے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا۔ اب سردیوں میں بھٹے بند نہیں کرنا پڑیں گے۔ اعتکاف پر پابندی کا معاملہ، ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں کہ شرعی طور پر گھروں میں مرد اعتکاف نہیں کر سکتے۔ حکومت چند افراد کو اعتکاف کی اجازت دے، ایس او پیز کے مطابق اعتکاف کیا جا سکتا ہے، جبکہ مفتی عمران حنفی کہتے ہیں 3 افراد کو اعتکاف کی اجازت دینی چاہیے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کی مجالس کی سیکیورٹی کے بارے میں اجلاس، آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔
یوم شہادت علی علیہ السلام پر مجالس کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ، ایس او پیز پر عمل درآمد کے بارے میں بات چیت، انعام غنی کی مجالس اور عزاداروں کی سیکیورٹی کے لیے دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ قانون شکن لاہوریوں کے خلاف کارروائیاں جاری، لاہور پولیس نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 210 مقدمات درج کر دیے، ماسک نہ پہننے پر 76، سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر 134 مقدمات درج ہوئے۔ 27 مارچ سے اب تک کل 3236 مقدمات درج کیے جا چکے۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی، کمشنر لاہور کے احکامات پر اسپیشل اسکواڈ نے مختلف سٹور سیل کر دیے۔ ایس او پیز کی پابندی نہ کرنے والے فیصل ٹاؤن پر یورو سٹور اور علی سپر سٹور سیل، جوہر ٹاؤن میں فریش سپر ون سپر سٹور بھی سیل کر دیا، جبکہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر گلبرگ میں اینڈ جینٹس سپا اینڈ سیلون سیل کر دیا گیا۔ مال مفت دل بے رحم، پولیس افسر سرکاری خرچ پر گھریلو ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اہلکار صاحب بہادر کی خوشنودی کے لیے پولیس موبائل کو لوڈر گاڑی کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ سٹی 42 کو فوٹیج موصول ہو گئی، فوٹیج میں اہلکاروں کو سرکاری گاڑی پر کولر لوڈ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے 2 اراکین اسمبلی کی ملاقات، رئیس نبیل احمد اور غضنفر علی خان کا عثمان بزدار پر اظہار اعتماد، وزیر اعلیٰ کو حلقے کے مسائل اور عوامی ضروریات سے آگاہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات، راؤ شہاب الدین، اختر حسین میو، شبیر عثمانی نے شہباز شریف کو رہائی پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیک نیتی سے عوام کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سرخ رو ہو کر عوام کے درمیان ہوں۔ چودھری شجاعت حسین سے سینئر نائب صدر مسلم لیگ پنجاب چودھری سلیم بریار کی ملاقات، کرونا کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ چودھری سلیم بریار نے کرونا متاثرین میں راشن کی تقسیم کے بارے میں آگاہ کیا۔ چودھری شجاعت حسین کی کرونا کے پیش نظر عوام سے احتیاط کی اپیل۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے سستے بازاروں کو عوام کے ساتھ مذاق قرار دے دیا، بولے پنجاب سمیت لاہور میں افراتفری مچی ہوئی ہے، مہنگائی کی تلوار سے عوام کا قتل عام جاری ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا عمران نیازی لیکچر بند کر کے ایسے اقدامات کریں جس سے مہنگائی کے ستائے عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ چھٹی کے روز بھی ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کا عمل جاری، 50 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائی گئی۔ ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس آزادی چوک میں بھی ویکسینیشن جاری، ایک شفٹ میں 1000 سے زائد افراد کی ویکسینیشن، رجسٹریشن کے لیے 16 کاؤنٹرز موجود۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کاٹھیا کے رمضان بازاروں کے دورے، اشیاء خورونوش کی قیمتوں اور معیار کو چیک کیا۔ اے ڈی سی جی نے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد اور ریٹ لسٹ کو نمایاں جگہ پر آویزہ کرنے کا جائزہ لیا۔ پولیس، رینجرز اور پاک آرمی کا ڈیفنس اور برکی سرکل میں فلیگ مارچ، والٹن روڈ سے شروع فلیگ مارچ ڈیفنس موڑ، پیراگون سٹی اور برکی بازار سے ہوتا ہوا نواز شریف انٹرچینج پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں شان مسعود، اعظم خان، بالر سمین گل کی ٹریننگ، شرجیل خان بھی آج ٹریننگ شروع کریں گے۔ محمد یوسف کھلاڑیوں کی تکنیک، بیٹنگ میں بہتری پر ٹپس دیں گے، جبکہ انجری کا شکار شاداب خان کی بحالی پروگرام کا پہلا فیز مکمل، 2 روز میں پی سی بی میڈیکل پینل کو رپورٹ کریں گے۔ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن اور سندھ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جوہر ٹاؤن میں بلڈ کیمپ کا انعقاد، مدرسہ فیضان نوری میں بلڈ کیمپ کا مقصد تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کو خون کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ بلڈ کیمپ میں دعوت اسلامی کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خون کا عطیہ دیا۔
آنکھوں کی بینائی کیا گئی، اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ بصارت سے محروم 45 سالہ سدرا 3 نابینا بچوں کے ہمراہ مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ شوہر نے بینائی ختم ہوتے ہی بیوی اور بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ نابینا خاتون کہتی ہے کہ روزگار ہے اور نہ ہی کوئی سہارا۔